بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں سال 2006 میں بطور ایس ایچ او تھانہ ریلوے پولیس خانے وال تعینات ہوا تھا۔ تو میری تعیناتی سے پہلے ایک قتل کا مقدمہ زیر تفتیش تھا۔ وقوع کچھ اس طرح ہے کہ ریلوے اسٹیشن میاں چنو کے قریب ایک کچی آبادی میں منشیات فروشی کا اڈا تھا اور وہاں سے لوگ منشیات فروشی وغیرہ لیتے تھے۔ پول گراٹ میاں چنو تلمبا روڈ پر، جو پول گراٹ ہے عبدالحکیم روڈ پر، وہاں سے ایک آدمی یہاں منشیات لینے کے لیے آیا۔ تو کبھی کبھار پیسے دیتا تھا، کبھی نہیں دیتا تھا۔ اس نے وہاں سے منشیات لی اور ان کو پیسے دیے نہ، اور وہ وہاں سے ریلوے اسٹیشن کی جانب چل پڑا۔ اس کے پیچھے منشیات فروش دونوں بھائی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے ریلوے یارڈ میاں چنو میں اس کو خنجر مار کر قتل کر دیا۔ مقتول کے جو ورثاء تھے ان کی بات کس بھی ہے کہ وہ بیچارہ نشہ کرتا تھا، لیکن وہ انتہائی شریف آدمی تھے، ذمہ دار بھی تھے اور سیاسی رخ والے بھی تھے۔ تو ان کی مدعیت میں مقدمہ درج رجسٹر ہوا، اور بات قسمتی سے مجھ سے پہلے ایس ایچ او صاحب نے اس میں ایک آدمی کو بے گناہ نامزد کر دیا اور مدعی نے اس کو بھی نامزد کر دیا، کیونکہ جس طرح کوئی اور بھی منشیات لینے وہاں گیا تھا تو وہ وقوع کے ٹائم بھی وہاں موجود تھا۔ وہ نامزد ہو کے گرفتاری ہو گئی، افسران کو بتا دیا۔ جب تفتیش پر میں مأمور ہوا، میں نے حالات واقعات پڑھے، تو اس وقت وہ چلان ہو چکا تھا لڑکا۔ اسی کیس کے سلسلہ میں مجھے سیشن جج خانے وال پیش ہونا تھا، تو میں اس سے قبل ایک دن میں جناب وہاں جا کر رو بلند علی صاحب جو پی ڈی ایس پی پنجاب پولیس خانے وال تعینات تھے، ان سے ملا، تعارف کروایا، بتلایا۔ وہ بھی ہمارے والد صاحب کو جاننے والے تھے ان کے علاقے کے۔ تو میری پہلی ملاقات سے رو بلند علی صاحب بہت قابل پولیس افسر ہیں، اللہ اگر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے۔ ان کو سارے حالات واقعات بتایا، اور جو جب کہ وہ رو بلند علی صاحب اس مقدمہ کے سے واقفیت رکھتے تھے۔ تو جب مقررہ تاریخ پر میں ریکارڈ لے کر پیش ہوا، کیونکہ وہ جو لڑکا آدمی بے گناہ چلان کر دیا تھا، جو موقع پہ گرفتار ہو گیا تھا اور نامزد ملزم ایف آئی آر کا تھا، تو اس کی سماعت مقدمہ آزا ہو رہی تھی کیونکہ تو چلان ہو چکا تھا۔ تو اس سلسلے میں حالات سے بھی واقف تھا، اور مدعی بھی کہتے تھے کہ یہ بے گناہ ہے۔ اب اگر دوران تفتیش مدعی اس چیز سے گھبرا رہے تھے کہ اگر اس کو بے گناہ ثابت کیا جائے تو باقی مقدمہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح مقررہ تاریخ پر میں جب پیش ہوا تو رو بلند علی صاحب نے مجھے بلوایا، تو وہاں چودھری عبدالستار صاحب ارائی بھی بیٹھے تھے، انہیں تعارف مجھے کرایا عبدالستار نام سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں غلام دربائی کے مقابلے میں میاں چنو سے الیکشن بھی لڑا تھا۔ تو یہی مقدمے کی بات شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب ہمیں آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے، تو لہٰذا آپ اس میں ہماری کیا سپورٹ کریں گے۔ میں ان کو تمام حالات مقدمہ کے بتلا دی کہ چلان ہو گیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو بھی ہے، کیونکہ مقدمہ سیشن جج کے زیر سماعت ہے اور باقی ملزموں کی گرفتاری کا ہے۔ کیونکہ مجھے مقدمہ کے حالات سے واقفیت تھی، تو میں نے اسی اثناء میں ایک عورت بوڑھیا سی آ گئی جس کے پاس کچھ چند کیلے تھے اور 2-3 سیب تھے شاپر میں، پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ تو مجھے رو بلند علی صاحب اور ستار صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب یہ اس لڑکے کی ماں ہے جو مقدمہ میں چلان ہو گیا ہے اور ملتان جیل سے آج یہاں خانے وال ہے کہ اس کی والدہ یہ ملاقات کے لیے آئی ہے۔ تو جب اس کی والدہ کی میں نے پوزیشن دیکھی، میں تو خود بہت پریشان ہو گیا، اور مجھے ملی، مجھے بھی اس نے حالات واقعات بتلایا، میں نے اس مائی کو بھی تمام کچھ بتلایا۔ اس نے کہا کہ میرا کچھ بھی نہیں رہ چکا، سب کچھ بک چکا ہے، میں آپ کی سوچ سے باہر ہوں، دھکے کھا کر۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کا بیٹا جو ہے وہ 302 میں انشاءاللہ تعالیٰ بے گناہ ثابت ہوگا اور باعزت بری ہوگا۔ آپ کو 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے اگر میری آپ زبان پہ اعتبار کرتی ہیں۔ یہ چودھری عبدالستار صاحب بیٹھے ہیں، رو بلند علی صاحب بیٹھے ہیں، میں کہ آپ اگر یقین کریں تو یہ آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا بیٹا بے گناہ ہوگا۔ تو سماعت ہوتی رہی، اور مجھے پتہ تھا کہ جو مدعی فریق ہے وہ کہتے تھے کہ ہم نے شاہ صاحب ان کے ساتھ نہیں لڑنا، کیونکہ یہ لڑنے والے نہیں ہیں ہم۔ تو جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ تو مدعیوں کا بعد میں نے بیان کروا دیا، تو وہ بے گناہ ہو گیا۔ بھائی کا بیٹا جو تھا وہ اس کو بے گناہ کرا دیا مدعی نے۔ اس کے بعد پھر جا کر ان کا آپس میں کمپرومائز ہو گیا، جس پر پھر یہ بیان دلوا کر جناب اعلیٰ
باقی ملزمان کے بھی ان کی آپس میں صلح ہو۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی بیٹھتے ہیں تو ایسی چیزیں یاد آتی ہے تو انسان، اب مائی کے بارے میں کیا بتاؤں کہ وہ مائی نے کیا کیا تکے کھائے، کس کس کے پاس گئی۔ غلام حیدر مائی وزیر اعلیٰ کا علاقہ تھا، میں بھی میاں چنو کالج میں پڑھا، مجھے حالات سے واقف ہیں، سر پر واقف ہے۔ اور آخری دفعہ وہ بیچ کے، سب کچھ بیچ کے وہ کس افسر کے پاس جا رہی تھی، کیا حالات پر آ رہی تھی۔ بہرحال یہ چلے جانا، یہاں کچھ بھی نہیں بڑھا، بہت دیکھے ہیں، ہر آدمی کچھ کہتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے ڈرو جو انسان کو سب کچھ دینے والا ہے۔ تو اسی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔